السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد أصحابه عن قول فصل فقال سفیان بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ: قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قل آمنت باللہ ثم استقم۔ مقامی جمعیت دھورا ٹانڈا کے ذمہ دار اور امیر مولانا حافظ زاہد اسلم عثمانی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما ڈاکٹر اظہر جلیس سنابلی حفظہ اللہ، مولانا عطاء اللہ اظہر سلفی حفظہ اللہ، اور مسجد میں تشریف فرما سامعین، بزرگان، نوجوان اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج اس مبارک مقام اور مبارک جگہ پر اپنے دین کی کچھ باتیں کرنے اور دین کے کچھ مسائل سیکھنے کے لیے جمع کیا۔ یہ بذات خود ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ عمل سے پہلے علم ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا تو عمل نہ تو ممکن ہوگا، اور اگر عمل ہوا تو صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ علم کی مجلس جس میں آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں، یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور قبل اس کے کہ میں اپنی بات رکھوں، آپ حضرات سے میں یہ کہوں گا کہ مولانا اظہر صاحب نے جو بہت ساری باتیں مبالغے کے طور پر کہی ہیں، میں ان کا مستحق نہیں ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور علم سیکھنا اور سکھانا میرا کام ہے۔ میں بھی بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور علمی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے ہم توقع رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم سیکھنے کی توفیق دے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بلا شبہ مولانا کی ایک بات بڑی اہم ہے، اس کو میں پہلے رکھ دوں کیونکہ بات اب آئی ہے تو میں رکھ دوں کہ مولانا نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک تنبیہ کی ہے کہ علم کے مسائل اہل علم سے پوچھے جائیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ ایمان کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا ہے، منہج کا تقاضا ہے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ بھائی اگر کوئی بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا، نہ کہ کسی کسان سے یا کسی انجینئر سے یا کسی مزدور سے۔ اور اگر کسی کو ضرورت ہوگی کھیت میں اپنے کچھ بونے کی یا کیڑے کو صاف کرنے کی، تو وہ کسی تجربہ کار کسان سے پتہ کرے گا، یا کم سے کم اس کے متعلق جو ایگریکلچر کا ماہر ہوگا اس سے پتہ کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ عقل مندی اور فطرت کا تقاضا ہے کہ جس انسان کو جو ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کے متخصص اور ماہر اور ایکسپرٹ سے پوچھتا ہے۔ لہٰذا میں مولانا کی بات میں
اور آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے تمام لوگوں کو اس بات کی تاکید دوبارہ سے کرتا ہوں کہ ہم اس طریقے کو سیکھیں. ہر کسی سے آپ مسئلہ نہ پوچھیں، بلکہ جو علماء ہمارے درمیان ہیں، ہمارے قصبے میں ہو یا ہمارے ضلع میں ہو یا ہمارے ملک میں ہو، ان علماء سے پوچھیں یا کسی طالب علم سے بات کر کے کسی عالم کا نمبر لے لیں اور ان عالم سے پتہ کریں، تاکہ آپ کو بات جو پتہ چلے وہ صحیح ذرائع سے صحیح بات پتہ چلے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غلط معلومات کے نتیجے میں گمراہی کا شکار ہو جائیں. لہٰذا اس چیز کا خیال کیا جانا چاہیے. آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ بینر پر بھی دیکھ رہے ہیں، دینی و اصلاحی پروگرام ہے، اور مجھے کوئی موضوع نہیں دیا گیا کہ جس پر میں خاص بولوں، لیکن میں نے اسی لفظ کے، یہ مولانا حافظ صاحب کی ایک ان کا حسن ظن ہے میرے متعلق کہ بغیر موضوع کے ہی مجھے انہوں نے بلایا ہے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ میں یہاں آ کے کچھ ایسی باتیں بولوں گا جو ان کے پروگرام کے مطابق ہوں یا ان کا جو تربیتی ایک سلسلہ ہے اس سلسلے کے مطابق ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ باتیں کہنے کی توفیق دے جن سے ہم سب فائدہ اٹھائیں. تو موضوع تو ہے نہیں، لیکن پیچھے اشارہ ہے بینر پہ کہ یہ دینی و اصلاحی پروگرام ہے. تو یہی سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ دینی پروگرام ہے تو دین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کیا تصور بیٹھ رہا ہے جب ہم اس پروگرام کو سننے یہاں بیٹھے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. تو چلے ہم دین سے بات کرتے ہیں. دینی پروگرام ہے تو دین ملے گا. کوئی تجارتی پروگرام تو ہے نہیں کہ تجارت کے گھٹ بتائے جائیں، یا کوئی اور علوم و فنون کا پروگرام تو ہے نہیں کہ ان علوم و فنون کے بارے میں باتیں ہوں، بلکہ دین کا پروگرام ہے تو دینی باتیں ہوں گی. تو سوال یہ کہ دین کیا چیز ہے؟ ہم اپنے طور پہ دین سمجھتے کس کو ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے میں آپ کے سامنے بتلاؤں. دین عربی زبان کا لفظ ہے، دانا یدین دینن و دیانتن. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے جھکنا، کسی کی اطاعت کرنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کی بات ماننا. تو گویا دین کا مطلب ہوا کہ کسی کی اطاعت اور بندگی کرنا اور اس کی بات کو ماننا، اس پر عمل کرنا. تو یہ اطاعت کرنے کا نام ہی دین ہے، بندگی کرنے کا نام ہی دین ہے، عبادت کرنے کا نام ہی دین ہے. اور مسلمان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ ہی کرتا ہے، تو مسلمان کے ساتھ دین کا نام جب لگے گا تو دین اسلام مراد ہوگا. اور اگر غیر مسلم کے ساتھ دین کا نام لگے گا تو اس کا اپنا دین مراد ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ اسلام ہے. کیوں؟ کیونکہ دین تو دنیا میں بہت ہے، عبادت کے طریقے بہت ہیں، اطاعت و بندگی کے طریقے بہت ہیں، اور للہیت کے یا کسی کے سامنے جھکنے کے، کسی کو بڑا ماننے کے بہت طریقے ہیں. مگر سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر دین، سب سے بہتر عبادت کا طور طریقہ اگر جو اللہ کو پسند ہے اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپنائے گا، کوئی اور طریقے عبادت اپنائے گا، کوئی اور عقیدہ اپنا لے گا، کوئی اور خدا ڈھونڈ لے گا، کوئی اور معبود ڈھونڈ کر اس کی عبادت کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا جو اسلام چھوڑ کر دوسرے کسی دین پر چلے گا. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو دین یا جو طریقہ عبادت مطلوب اور مقبول ہے وہ ہے دین اسلام. تو اب آپ کے ذہنوں میں دین کا ابتدائی تصور
آ گیا ہوگا کہ دین کا مطلب ہے طریقے عبادت، طریقے بندگی، طریقے تعبد، طریقے اطاعت. اور یہاں میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ جب دین نام ہے طریقے عبادت کا تو بغیر عبادت کے کوئی دین نہیں ہو سکتا. جب دین نام ہے طریقے اعتقاد کا تو بغیر عقیدے کے کوئی دین نہیں ہو سکتا، بغیر توحید کے کوئی دین نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہوا؟ ہمارے درمیان چاہے ہم ہو یا ہمارے گھر والے ہو یا ہمارے آل و اولاد ہو یا ہمارے رشتہ دار اور دوست و احباب ہو، اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ اعتقاد میں توحید پر نہ ہو، اس کے پاس توحید نہ پائی جائے، اس کے پاس سنت نہ پائی جائے یا اس کے پاس عبادات نہ پائی جائیں، وہ نماز پڑھنے والا نہ ہو، وہ روزہ رکھنے والا نہ ہو، وہ حج اور زکوٰۃ دینے والا نہ ہو، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ دین نام ہے ایکٹیویٹی کا، دین نام ہے اطاعت کے کام کا، دین نام ہے عبادت کے کام کا. اگر ہم اطاعت کریں گے، اگر ہم عبادت کریں گے تو دین ہمارا عمل میں آئے گا اور عمل میں ظاہر ہوگا اور ہم دیندار کہلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا شمار ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. خالی دعویٰ کر دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، یہ لفظ کہ آپ کا دین کیا ہے یہ دوسرا سوال ہے یا تیسرا سوال ہے. دوسرا سوال جو قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک ما دینک وما تقول فی ھذا الرجل محمد الذی ارسل الیکم. 3 سوال ہوں گے قبر میں. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم نبی آخر الزمان کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو آپ دیکھیے کتنا اہم سوال ہے یہ. قبر میں پوچھا جانا ہے یہ سوال کہ تمہارا دین کیا ہے. اور ایک بات جان لیجئے، کوئی انسان اگر یہ سمجھے کہ مجھے تو پتا ہے یہ بات کہ ہمارا دین کیا ہے، میرا دین تو اسلام ہے، تو میں کہہ لے جاؤں گا، پتہ نہیں. جس کے اعتقاد اور دل کے یقین کے اندر دین اسلام کی محبت نہ ہو اور جس کے عمل سے اس کی تصدیق نہ ہو، ہزار اس کو علم ہو اس کے دماغ میں، اس کو قبر میں جواب نہیں آئے گا. منافقین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، کفار ہیں. منافق کافر ہوتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے جہنم کے آخری طبقے کی، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. تو منافقوں کی سزا تو کفار سے بھی زیادہ بڑی ہے. تو اب جب کافر اور منافق کا انتقال ہوتا ہے اور اس سے جب سوال ہوتا ہے قبر میں کہ من ربک، تو وہ یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، حالانکہ مسلمانوں کے بیچ میں تھا. ایسے ہی کافر جو مسلمانوں کے بیچ میں رہے، سب کچھ جانے مگر قبول نہ کرے دین اسلام کو، مگر اعتقاد نہ رکھے دین اسلام کا، تو وہ بھی قبر میں جواب نہیں دے پائے گا. تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو دین اسلام کو اپنے گھرانے میں باپ دادا سے پایا ہے تو ہم اس دین کو جانتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار مرضی کی جو باتیں ہمارے اوپر ہمارے خلاف نہ جائیں اور جس میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو ان پہ عمل بھی کر لیتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں. جان لیجئے کہ اگر ہمارے دلوں میں دین اسلام کی محبت نہیں، دین اسلام کا صحیح تصور نہیں، صحیح عقیدہ نہیں، توحید کا علم نہیں، سنت کا علم نہیں، توحید و سنت پہ چلنے کا جذبہ نہیں، اور اس کے بعد اس پر عملاً اگر ہم چل کے نہیں دکھاتے تو جان لیجئے کہ قبر میں یہ جواب آپ کو حاضر ہی نہیں ہوگا اور یاد ہی نہیں آئے گا. لہذا ضروری ہے کہ آپ لفظ دین سے یہ سمجھیں کہ دین نام ہے عمل کا، دین نام ہے اطاعت کا، بندگی کا اور عبادت کا. اور عبادت اور اطاعت اور بندگی بغیر فعل کے، بغیر عمل کے ہو نہیں سکتی. لہذا
دینی پروگرام آپ کے درمیان ہے تو دین کی بات اور دین کی بنیادی بات ہم ضرور کریں گے، اور دوسری شق ہے اصلاحی، تو انشاءاللہ اصلاحی بات بھی ہوگی۔ دین کی بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کس چیز پر کھڑا ہے؟ کلمہ توحید پر۔ دین اسلام کلمہ توحید پر کھڑا ہے۔ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے تو اسلام میں آ گیا، نہ کرے تو اسلام میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ پہلے سے غیر مسلم ہے۔ اگر کوئی اسلام میں ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے تو اسلام سے باہر نکل گیا۔ تو دین کی سب سے پہلی اینٹ اور سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلا رکن توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو کلمہ ہے، چاہے آپ اس کو ایسے پڑھیں یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ یا وان محمد رسول اللہ کیسے ہی پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم اس کلمے کی حقیقت سے واقف ہیں؟ کیا ہمیں اس کلمے کا میننگ پتہ ہے؟ کیا ہم اس کلمے کے تقاضوں سے واقف ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کلمے کا علم سیکھا ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کو جان لو، فَاعْلَمْ جان لو، چنانچہ تم جان لو لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اس بات کو جان لو۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ دین اسلام کا ابتدائی پہلا قدم ہے، پہلی اینٹ ہے بنیاد کی۔ اس کلمے کا معنی مفہوم جاننا ہمارا سب کا فرض ہے، سب کا فرض ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آج ہم دین کی بات کر رہے ہیں اور دین کو سیکھنے کی بات کر رہے ہیں تو کم سے کم لا الہ الا اللہ کو سیکھ کر کے جائیں، لا الہ الا اللہ کا معنی جان لیں، ورنہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا میننگ بھی نہ جانا تو کیا جانا، ہم نے کیا سمجھا دین کو۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے، چاہے وہ ماہانہ پروگرام ہے، مولانا ماہانہ پروگرام، حقیقت میں اس پروگرام کے مقاصد میں سے ہے یہ۔ اس پروگرام کے بڑے مقاصد جن کی وجہ سے یہ پروگرام رکھا جاتا ہے، وہ مقاصد یہ ہے کہ ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو ہر محلے کی مسجد میں جا کر ہم دین سکھلائیں، ہم انہیں دین کی باتیں بتلائیں، وہ دین کی تعلیم لیں۔ لہذا ہمیں آج یہ جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جنت کی کنجی ہے، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے ہمیں جاننا ہوگا۔ لا الہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ دو ٹکڑے ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ پہلے ٹکڑے کا مطلب ہے لا الہ، کوئی بھی ہستی، دنیا کی کوئی بھی ہستی، کوئی بھی ذات معبود ہو ہی نہیں سکتی، معبود برحق ہو ہی نہیں سکتی جو عبادت کی حقدار ہو، جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکے، جس کے سامنے جھکا جا سکے، جس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا جا سکے، جس کے حکم کی پیروی کی جا سکے، جس کے لیے قربانی کی جا سکے، جس کے لیے طواف کیا جا سکے، جس کی قسمیں کھائی جائیں، جس سے مدد طلب کی جائے، جس کا ڈر دل میں رکھا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس سے امیدیں لگائی جائیں، جس پر توکل کیا جائے، یہ ساری عبادتیں دنیا میں کسی بھی ہستی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی ذات ان عبادتوں کی حقدار نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تنہا ایسا ہے، تنہا ایسی ذات ہے جو ان عبادتوں کی حقدار ہے۔ بظاہر یہ لا الہ الا اللہ کا میننگ بہت چھوٹا اور مختصر ہے، لیکن آپ اور ہم
सब लोग इस मीनिंग को सुनने के बाद, समझने के बाद इसको अपनी जबान से रिपीट करेंगे। घर जाने के बाद अपने घर वालों के दरमियान घर वालों को सुनाएंगे और आपस में डिस्कस करेंगे कि आज हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का मीनिंग सीखा है, और उसका मतलब है कि दुनिया में सबसे बड़ी जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई जात बड़ी नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी जात जिसकी कसम खाई जाए, जिसका वास्ता दिया जाए, जिसके नाम पर सवाल किया जाए और जिसकी इबादत की जाए, जिसके लिए सजदा किया जाए, रुकू किया जाए, वगैरह वगैरह, तमाम इबादतें सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की है। कोई भी जात अल्लाह के सिवा इस चीज की हकदार है ही नहीं। हम ये बात बज़ाहिर मामूली है, मगर दीन इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद है। अगर हम इस बात को अपनी जबान से दोहराएंगे, अपनी बीवी के सामने, अपने बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, बहन भाइयों के सामने हम इनको दोहराएं और उनको तलकीन करें, उनको सिखाएं, उनसे कहें कि तुम बताओ कि तुमने क्या समझा। रिपीट करो इस बात को, अपने घरों के अंदर इन बातों को रिपीट करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों की जबान पर इसको रटवाएं, ताकि उनकी जबान पर एक कलिमा हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह हो और उसका मीनिंग उनके जहनों में हो। क्यों? क्योंकि जरूरत है आज हमें अपनी नस्लों की तरबियत करने की, हमें अपनी नस्लों को समझाने की कि तुम कौन हो, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है और तुम किस दीन के किस कलमे को मानते हो। क्योंकि ये कलमा हमारी नजात का जरिया है, इसी कलमे के जरिए आखिरत में नजात है। तो आज हमें इस कलमे का मीनिंग जानना है और इस मीनिंग को जान करके हमें इस मीनिंग को याद रखना है, इस माने मफहूम को याद रखना है और अपने घर वालों को तलकीन करानी है। अल्लाह की कसम, अगर सिर्फ इतना ही हमने याद कर लिया और अपने घर वालों को याद करा दिया और हफ्ता भर, महीना भर हम इसको रिपीट करते चले गए, तो अल्लाह की कसम हमारी कामयाबी की सबसे पहली बुनियाद पड़ गई, हमारी कामयाबी का रास्ता शुरू हो गया। वरना आज हमारी नस्लें तौहीद से बेखबर हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से बेखबर हैं। इन्हें कोई मतलब पता नहीं कलमे का, कोई मतलब पता नहीं अपने दीन का, कोई मफहूम पता नहीं अपनी जात का, अपनी शख्सियत का, अपने इस्लाम का और अपने शिआर का, अपनी पहचान का, अपने निशान का। अब यहां पर एक बात ये ज़हन में रखें कि जब कलमे तौहीद का ये माना है, तो क्या जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत दाखिल होगा, तो क्या सिर्फ इसको कह देने से बंदा जन्नत चला जाएगा? क्या सिर्फ कलमे को कह देने से बंदे की नजात हो जाएगी? एक मर्तबा एक शख्स था, फरजदक नाम का एक शायर था, उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। अगर आपके पास किसी ताले की चाबी हो तो जाहिर है जब चाहे ताला खोल ले। तो उसने कहा कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मैं कहता हूं और मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म है, जबान से मैं कहता हूं मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो मेरे पास तो चाबी है जन्नत की। तो मैं जब चाहूंगा, जब जन्नत में जाना चाहूंगा तो मैं चाबी से खोल लूंगा, दरवाजा खुल जाएगा। इस पर इमाम वहब बिन मुनब्बे ने कहा, एक बात तुमको याद होनी चाहिए कि चाबी से ताला खुलता तो है और ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी तो है, मगर हर चाबी में दांत होते हैं, हर चाबी में दांत होते हैं। अगर दांत वाली चाबी लाओगे तो ताला खुलेगा, अगर बगैर दांत वाली चाबी लाओगे ताला नहीं खुलेगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह
کی جو چابی ہے اس کے بھی دانت ہیں. اگر تمہارے پاس لا الہ الا اللہ دانت کے ساتھ ہوگا تب تو جنت کا دروازہ کھول پاؤ گے, ورنہ نہیں کھول پاؤ گے. تو وہ لا الہ الا اللہ کی جو چابی ہے اس کے دانت کیا ہیں, وہ دانت جاننا بہت ضروری ہے. اور انہی دانتوں کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے شرائط, اس کی شرطیں. شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں کہ اگر شرط پائی جائے گی تو شرط کے نتیجے میں جو کام ہونا چاہیے وہ کام پایا جائے گا, اور شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ کام نہیں پایا جائے گا. کیسے؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے, نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے. یعنی اگر آپ کے پاس وضو ہے تو آپ نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی مانی جائے گی کہ نماز پڑھی اور قبول بھی ہوگی. اور اگر وضو ہی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں مانی جائے گی نہ قبول ہوگی. قبول تو بہت دور کی بات, نماز کا اعتبار ہی نہیں ہوگا. کتنے ہی آپ نماز پڑھ لیں, 4 رکعت 10 رکعت 20 رکعت پڑھ لیں اور بغیر وضو کے پڑھیں, ایک بھی رکعت کا کوئی شمار نہیں. کیوں؟ کیونکہ شرط ہی نہیں پائی جا رہی ہے. تو جب شرط نہیں پائی جائے گی جو کہ وضو ہے تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا جو کہ صلاۃ ہے. تو صلاۃ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا, نماز کا اعتبار ہی نہیں ہوگا. تو ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی بھی شرطیں ہیں. اگر شرط پائی گئی تو لا الہ الا اللہ کا اعتبار ہوگا, اور اگر شرط نہیں پائی گئی تو لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں ہوگا. قبول ہونا اور جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے. انشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں, 7 شرطیں. چابی دیکھی ہوگی لمبی والی, بڑی والی چابی, بہت دانت ہوتے ہیں اس کے اندر. دنیا کی سب سے بڑی چابی لا الہ الا اللہ ہے, کیونکہ یہ چابی دنیا کے سب سے بڑے تالے کی چابی ہے. جنت کے تالے کی چابی ہے بھائی, اور جنت کیا ہماری دنیا کے برابر ہے. عرضها کعرض السماوات والارض, آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. تو جنت تو بہت بڑی ہے, اور اس جنت کا تالا کتنا بڑا ہوگا. جنت میں جانا اتنا معمولی کام ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ. جنت دیکھ کر کے آئے تو کہا کہ اللہ جنت تو بہت اچھی ہے, تیرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ اگر جنت کے بارے میں سنے گا تو ہر کوئی جنت میں آنے کے لیے تمنا کرے گا. پھر کہا جہنم دیکھ کر کے آؤ. جہنم دیکھ کر کے آئے تو کہا کہ اللہ جہنم تو اتنی خوفناک ہے کہ جو بھی سنے گا جہنم سے بچنے کے لیے ہی کوشش کرے گا. تو کہا اللہ نے حکم دیا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, کہ جنت کو ناپسند چیزوں سے جو انسان کے من میں اور نفس پر بھاری ہوتی ہیں, ناپسند ہوتی ہیں. نماز پڑھنا بھاری ہوتا ہے, روزہ رکھنا بھاری ہوتا ہے, نفس طبیعت چاہ رہی ہوتی ہے میں سوؤں, صبح کو اذان سن کے اٹھنا پڑتا ہے, تو یہ ناپسند ہوتی, طبیعت پہ بھاری ہوتی ہے. انہی ناپسند چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا. جب تک یہ وادی پار نہیں کر لو گے تب تک جنت جا نہیں سکتے. اور جہنم کو گھیر دیا شہوت سے, خواہشات نفس سے. تو اس کے بعد کہا کہ اب جا کے دیکھ کر کے آؤ. آپ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا جنت سے پہلے ایسی وادی بنا دی گئی ہے ناپسند چیزوں کو لگا کر کے کہ جب تک ان پر عمل نہیں کرے گا, ان کو پار نہیں کر لے گا, جنت نہیں جائے گا. اور جہنم کو دیکھا تو وہ تو شہوت سے, خواہشات نفس سے, دل کو اچھی لگنے والی, من کو بھانے والی چیزوں سے اس کو گھیر دیا گیا ہے. تو کہا جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ اب جنت میں کوئی نہیں جا پائے گا اور اب سب جہنم میں ہی پہنچیں گے الا ماشاء اللہ, جن کو اللہ بچائے. تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے
بہت قیمتی بنا کے رکھا ہے، بہت سستی نہیں جنت، بہت قیمتی ہے۔ تو قیمتی چیز کو ہم تالے میں رکھتے ہیں، اور اس کا تالا بھی بہت مضبوط والا لاتے ہیں علی گڑھ کا، اور اس تالے کو کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کمبینیشن کے ساتھ آئے، اگر آٹومیٹک ہو یا ایسی چابی آئے جو اس کی کاپی نہ ہو سکے۔ جب قیمتی چیز ہوتی ہے تجوری میں رکھتے ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ لا الہ الا اللہ کتنی قیمتی چابی ہے، کتنی بڑی چابی ہے۔ تو اس کے دانت بھی زیادہ ہوں گے، اس کے دانت اور اس کی شرائط 7 شرطیں ہیں۔ میں یہاں ان شرطوں کو تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کروں گا، کیونکہ ایک شرط ہی میں تفصیل کریں گے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم مختصر میں آپ کو معلومات دیں، تاکہ آج کے اس پروگرام سے آپ لا الہ الا اللہ کا میننگ لے کر جائیں اور لا الہ الا اللہ کی شرطیں لے کر کے جائیں۔ ان شرطوں کے بغیر لا الہ الا اللہ کا کوئی مطلب نہیں۔ جس طرح بغیر وضو کے صلاۃ کا، نماز کا کوئی میننگ نہیں، ویسے ہی بغیر شرطوں کے لا الہ الا اللہ کا کوئی مطلب نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطوں میں پہلی شرط ہے علم۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا، جو میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا، اس کا میننگ جاننا، اس کا مطلب جاننا۔ العلم، علم یہ مخالف ہوتا ہے جہالت کا۔ یعنی اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے معنی سے جاہل ہے، تو علم کی شرط اس کے پاس نہیں پائی گئی، تو اس کے لا الہ الا اللہ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، کوئی میننگ نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے ہمارے وہ نوجوان جو آج دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کا سودا کر دیتے ہیں، غیر مسلموں کے تہواروں میں، ان کی عبادتوں میں، پوجاؤں میں شریک ہوتے ہیں، کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں بولتے؟ وہ نماز نہیں پڑھتے جمعہ کی یہاں پر آ کر کے؟ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، مگر ان کو اس کا میننگ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے بڑے بڑے بھیانک جرم کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا پہلی شرط ہے علم۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہر مسلمان کو فرض ہے کہ وہ جانے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے اپنے نبی پہ فرض کیا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ جاننا علم۔ علم کے بعد درجہ آتا ہے یقین کا، کہ لا الہ الا اللہ پر یقین کرنا، یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ اس پر یقین کرے انسان کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ ہی تنہا حقدار ہے۔ اب ایک آدمی جانتا تو ہے مگر یقین نہ کرے، شک میں مبتلا رہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ یہ جو میں شرطیں بتلا رہا ہوں، ہر شرط کی دلیلیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ میں ان دلیلوں میں جا کر کے ان کا ترجمہ کر کے تفصیل نہیں کروں گا، کیونکہ وقت زیادہ لمبا ہو جائے گا، ہمیں دوسرے موضوع پر ہی بات کرنی ہے۔ تو پہلی شرط ہے، کیا شرط ہے پہلی؟ کیا شرط ہے پہلی لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط؟ علم۔ دوسری شرط ہے یقین۔ لا الہ الا اللہ کے معنی پر یقین۔ جتنا آپ اس کو سیکھیں گے، جتنا جانیں گے، جتنا ریپیٹ کریں گے، جتنا تلقین کریں گے، بار بار زبان سے ادا کریں گے، غور کریں گے، اتنا ہی اس معنی میں یقین پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ خود بخود یقین پیدا ہوگا جتنا اس کے میننگ کو سمجھے گے آپ۔ تو پہلی شرط علم، دوسری شرط یقین۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہوگا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ یقین کے بعد تیسری شرط ہے صدق، سچائی۔ آپ لا الہ الا اللہ کہنے میں سچے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی غیر مسلم لوگ بھی ہمارے آج کل پروگراموں میں آنے لگے ہیں، منچوں پہ لوگ بلا لیتے ہیں، کبھی بڑی کانفرنسوں میں کوئی آتا ہے غیر مسلم کسی بھی مذہب کا،
اور آ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور آپ کے کلمے کا میننگ بتلاتا ہے، تو کیا اس کے پڑھ دینے سے وہ مسلمان مانا جائے گا؟ بہت سے لوگ دکھاوے کو نمازی پڑھ لیتے ہیں۔ تو چونکہ اس انسان کو اس کلمے کی سچائی کا یقین نہیں اور نہ وہ بولنے میں سچا ہے، اگر بولنے میں سچا ہوگا تو مسلمان بن جائے گا۔ تو کلمے کو بولنے میں سچے ہونے چاہیے، جھوٹ کو بولے گا تو منافق ہوگا۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو منافق لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے مگر جھوٹ بولتے تھے، لہذا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کو جانے گا، اس پر یقین بھی کرے گا اور اس کے پڑھنے اور جاننے اور ادا کرنے اور اقرار کرنے میں سچا ہوگا۔ چوتھی شرط، جب آپ سچے ہو لا الہ الا اللہ کو بولنے میں تو سچائی کے نتیجے میں آپ کے دل میں اخلاص ہو، بلکہ اخلاص سے پہلے جب سچ بولیں گے، لا الہ الا اللہ کو سچ سمجھیں گے، اس پر یقین کریں گے تو خود بخود لا الہ الا اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو محبت، لا الہ الا اللہ سے محبت، توحید سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، کلمہ توحید سے محبت ہوگی تو یہ نفرت کے خلاف ہے، اور کلمہ توحید سے محبت ہوگی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کفار سے بھی زیادہ جو اپنے معبودوں سے کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو چوتھی شرط ہے محبت، پہلی علم، دوسری یقین، تیسری سچائی، چوتھی محبت، اور پانچویں شرط ہے جب ہم لا الہ الا اللہ سے محبت کریں تو اس پر اخلاص کے ساتھ چلیں۔ اخلاص کے ساتھ اس کو کہیں۔ اخلاص کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم جب لا الہ الا اللہ کو پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اقرار کریں گے کہ اللہ تنہا عبادت کا حقدار تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تو آپ خلوص دل کے ساتھ اس بات کو کہیں اور تنہا اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت کو خاص کریں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ تو اخلاص یہ شرک کے منافی ہے۔ جب آپ اخلاص سے کام لیں گے لا الہ الا اللہ میں تو آپ شرک سے بچیں گے، محبت سے کام لیں گے تو نفرت سے بچیں گے، سچائی سے کام لیں گے تو جھوٹ سے بچیں گے، یقین سے کام لیں گے تو شک سے بچیں گے، علم سے کام لیں گے تو جہالت سے بچیں گے۔ تو 5 شرطیں ہو گئی، کون کون سی؟ علم، معلومات لینا، پہلی شرط علم، دوسری شرط یقین، لا الہ الا اللہ پر یقین، تیسری شرط سچائی، چوتھی شرط محبت، لا الہ الا اللہ کی محبت، اور 5ویں شرط اخلاص۔ اخلاص یعنی لا الہ الا اللہ کہنے میں مخلص ہوں آپ۔ اور 6ٹھی شرط قبول، یعنی آپ اس کو جاننے میں سچے ہیں، اس کو یقین کرنے میں سچے ہیں، اس کی سچائی کو قبول کرنے میں بھی سچے ہیں، سچ مانتے ہیں اس کو، اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بولنے میں بھی آپ مخلص ہیں، اللہ کے سوا سب کا انکار کرنے میں مخلص ہیں، صرف اللہ کی توحید کا اقرار کرنے میں مخلص ہیں، لیکن آپ اس کلمے کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ غیر مسلم، وہ سچا بھی نہیں، قبول بھی نہیں کرتا۔ تو قبول کرنا ضروری ہے، اور قبول کر کے آپ بچیں گے چھوڑ دینے اور ترک کر دینے اور اعراض کرنے سے۔ یعنی غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے، وہ میننگ سمجھتا ہے، سب کچھ بتا دے گا، مگر وہ اس میں نہ مخلص ہے، نہ وہ سچا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ 6ٹھی شرط قبول کرنا، پہلی علم، دوسری یقین، تیسری سچائی، چوتھی محبت، 5ویں اخلاص، اور 6ٹھی قبول۔ اور 7ویں شرط انقیاد، جھک جانا، عملاً جھک جانا۔ ادھر قبول کیا، فوراً جھک گئے،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جب تک کہ پورے طور پر تسلیم نہ کر لیں، اور ہم میننگ کرتے ہیں اردو میں سر تسلیم خم کر دیں. مسلم کو مسلم کہتے اس لیے ہیں کیونکہ مسلم کا معنی ہوتا ہے جھک جانے والا، خود کو سرنڈر کرنے والا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر پیش کرنے والا، اور یہ کہنے والا اللہ حکم دے مانوں گا، حکم تو کر، تیرے حکم پر سب کچھ لٹا دوں گا، خود بھی قربان ہو جاؤں گا. تو ساتویں شرط ہے انقیاد، فرما برداری، حکم کو بجا لانا، عمل کرنا، تسلیم کرنا، عملی طور پر تصدیق کر کے بتلانا. یہ 7 شرطیں ہیں. ان شرطوں کے بغیر لا الہ الا اللہ کا کوئی مفہوم نہیں. اگر 6 شرطیں پائی گئی 7ویں نہیں پائی گئی تو بھی کوئی میننگ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا اہل علم نے اس بات پر اتفاق ہے، اہل علم کا، سارے اہل علم کا اتفاق ہے کہ لا الہ الا اللہ یہی 7 شرطیں جب آئیں گی آپ کے پاس اور مکمل طور پر عملاً جب آپ ان کو اختیار کریں گے تو انہی کے ذریعے لا الہ الا اللہ جو زبان سے بولا تھا اس کے اندر دانت بنتے چلے جائیں گے. اگر چابی آپ بنوائیں، جب آپ چابی بنواتے ہیں شروع میں تو بالکل فلیٹ ہوتی ہے سیدھی سادھی، تو وہ تو تالے میں گھستی بھی نہیں ہے. پہلا دانت بنا تھوڑی سی گھسے گی، دوسرا دانت بنے گا اور اندر جائے گی، تیسرا چوتھا پانچواں جتنے دانت ہیں ایک دانت چھوڑ کے سب بن گئے، اندر جائے گی مگر تھوڑی سی گھومے گی، مکمل کبھی نہیں گھومے گی، کھولے گی ہی نہیں. تو جب تک مکمل دانت نہیں بن جائیں گے تب تک تالا نہیں کھلے گا. لہذا ان 7 شرطوں کو آپ ان 7 دانت سمجھیں اور ان کے بغیر جنت کا دروازہ، اس کا تالا نہیں کھل سکتا. اور یہ بھی جان لیں کہ اگر کبھی کبھار ہماری چابی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعض دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یا گھس جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو بڑی مشکل سے محنت لگتی ہے، کافی وقت کے بعد کبھی کبھار کھل جاتا ہے تالا، کبھی نہیں کھلتا. تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر اس کو پھر سے جاتے ہیں لے کر مکینک کے پاس اور ٹھوک ٹھکائی کرنے کے بعد پھر سے وہ ٹھیک کر دیتا ہے. اگر ہمارے ان دانتوں میں اور ان شرطوں میں 7 شرطیں پائی گئی، آپ کے 7 دانت تو بن گئے، مگر زندگی میں آپ نے اور ہم نے ان کو پورے طور پر نبھایا نہیں تو ہمارے دانت گھسے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، ٹیڑھے میڑھے ہوں گے. تو یا تو جنت کا دروازہ کھلنے میں پریشانی ہوگی تو کچھ وقت کے لیے ہم رکے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم اصحاب اعراف میں بن جائیں کہ جن کی نیکیاں برابر، جن کے برائیاں برابر، نہ جنت میں نہ جہنم میں، روک دیے جائیں جہنم سے. یا ہمارے دانت ٹیڑھے ہوں گے، ٹوٹے ہوئے ہوں گے تو ہمیں مکینک کے پاس جانا پڑے گا، تو ٹھکائی ہونے کے بعد دوبارہ سے ٹھیک ہوں گے. تو یہ مثال ہے ان کی کہ جو بہت زیادہ گنہگار ہوں گے اور انہوں نے ان شرطوں میں کمی کی ہوگی تو جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جا کر کے ان کے دانت پھر سے بنیں گے اور پھر سے ٹھیک ہو کر کے آ کے تب بعد میں نکالے جائیں گے. یہ جان لیجیے قانون ہے اللہ کا، یہ قانون ہے. اگر کوئی مسلمان جو موحد ہے، توحید والا ہے، شرک نہیں کیا، اس نے دنیا کے دیگر گناہ کیے اور وہ بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس کے بعد دانت تو تھے مگر ٹوٹے پھوٹے دانت تھے، نشان تو بنے مگر لمبے لمبے دانت تو ٹوٹ گئے ہیں. اتفاق سے توحید والا دانت جو اکیلا تھا، اخلاص والا وہ بچا ہوا، اس میں شرک نہیں ہے، ایک دانت بچا ہے، باقی سب ٹوٹے پڑے ہیں. تو کیا ہوگا؟ تو جہنم میں جائے گا. شاید اللہ تعالیٰ بخش دے، ایسی دوبارہ سے نیا ریپلیس کر کے نئی چابی دے دے، ہے کہ بھائی بنواؤ مت، دوسری لے لو. چلو آپ کے پاس 2 چابی بھی ہوتی ہے نا کبھی، تو دوسری مل گئی، اسے تالا کھول لیا. تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کی وجہ سے آپ کو دوسری چابی کے طور پہ کہے ٹھیک ہے چلو بھائی چلے جاؤ جنت میں، بخش دے، اس کی رحمت ہے. مگر اگر محاسبہ کر لیا تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد اس چابی کی دوبارہ سے پھر سے ری شیپ کیا جائے گا، اس کو دوبارہ سے بنے گی اور اس کی خرابیاں دور ہوں گی، زنگ دور ہوگی، ٹیڑھا پن دور ہوگا، اور پھر نکال کے آئیں گے تو پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے.
یہ میں نے آپ کے درمیان علم کی چند باتیں، اذان کے بجے 9 بجے میں نے آپ کے درمیان دین کا بڑا ہی مختصر سا تعارف دیا ہے، کیونکہ پروگرام دینی ہے تو دین کی بات اور دین کا ابتدائی پہلا رکن جو ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ توحید شہادت اور توحید، اس کا میں نے مختصر سا مفہوم بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خود بھی اس کو سیکھیں گے، اپنے گھر والوں کو سکھلائیں گے، اور اس کو صرف ایک دن نہیں، اس کو زندگی کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ کی قسم، ہماری نجات کے لیے اگر ہم نے اتنی ہی باتوں پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ نجات ہماری پکی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو اس کو زندگی میں گھر کے اندر روزانہ ریپیٹ کرنے کا ماحول بنائیں۔ دوسری شق ہے ہمارے پروگرام کی اصلاحی۔ تو بیٹھے اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک کر دینا، جو چیز خراب ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کر دینا، اسی کا نام اصلاح ہے۔ ریپیئر کرنا، ریپیئر کو کہتے ہیں اصلاح کرنا۔ تو ریپیئر تب ہوتی جب کوئی خرابی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ذمہ داران، ہمارے علماء یہ محسوس کرتے ہیں، ہم علماء کیا، ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، معاشرے میں انحراف ہے، دین سے دوری ہے، دین سے بغاوت ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ایسی خرابیاں ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اصلاح کرنے کا۔ اگر میں آپ کو یہ باتیں بتا کے چلا جاؤں، خالی جو میں نے ابھی دین کی باتیں بتائیں، توحید کی باتیں بتائیں، اگر آپ ان پہ غور کر کے عمل کر لیں تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی، لیکن ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلا دینا چاہیے، کیونکہ یاد دلانے سے اہل ایمان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بعض چیزوں کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں خامیاں بہت زیادہ ہیں۔ میری عادت نہیں کہ میں ان خامیوں کو زیادہ تفصیل سے بیان کروں اور ان پہ رونا روؤں اور خود کو بھی کوسوں اور آپ کو بھی کوسوں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو یہ ہے کہ ہم مختصر میں جان کر اصل ٹارگیٹ پہ چلیں، اور وہ ٹارگیٹ ہے اصلاح کا، اور اصلاح کا مطلب عملی زندگی کا۔ تو عملی زندگی کی اصلاح یہ ہے کہ ظاہر ہے اب آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غلطیاں اور خامیاں کہاں پر ہیں۔ ہمارے اخلاق اور عادات میں خامیاں ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہماری عبادات میں خامیاں ہیں، ہمارے روزمرہ کے چال چلن میں خامیاں ہیں، ہمارے کاروبار اور تجارتوں میں، بازار کے معاملات میں خامیاں ہیں۔ خامیاں ہی نہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے، ہم بغاوت اور اعلان جنگ کر رہے ہیں، سود کا کاروبار کر کے، ہمارے یہاں حرام و حلال کی تمیز نہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ صلاۃ کی پابندی میں ہم پیچھے، نماز پڑھنے کے معاملے میں جب من کیا پڑھ لی، جب من کیا نہیں پڑھی، یا ایک وقت کی پڑھی، 2 کی نہیں پڑھی، 2 کی پڑھی 3 کی نہیں پڑھی، کبھی پورا ہفتہ نہیں پڑھی، خالی جمعہ پڑھ لیا، یہ خامیاں ہمارے پاس ہیں۔ صوم و صلاۃ، روزے کے بارے میں بھی بعض لوگوں میں اس طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں لوگ کچھ تو سرے زکوٰۃ نہیں دیتے، جو دیتے ہیں بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو تھوڑی بہت نکالی اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو اس لیے، اور حج کے معاملے میں لوگوں پہ حج فرض ہو جاتا ہے اور پھر بھی حج ادا نہیں کرتے، چاہے عمر مکمل گزر جائے، اور جب بالکل آخری عمر میں پہنچے تب اس کے بعد فکر ہوتی ہے۔ تو مراد یہ کہ یہ اور ان کے علاوہ والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، والدین کی فرما برداری اور حسن سلوک کے بجائے ان کے ساتھ ہمارا سلوک الٹا ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور محبت کے بجائے ہمارا سلوک نفرت کا، دشمنی کا، لڑائی جھگڑوں کا، قطع تعلقی کا ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے آپ، کون سی برائی ہے جو آج ہمارے یہاں نہیں ہے، کون سی خرابی ہے، ڈھول تماشے، آتش بازی، حتیٰ کہ گانے بجانوں کے ساتھ ساتھ اور بہت دور تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ شرابیں پی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے، شادیوں کو لیٹ نائٹ میں کیا جاتا ہے، بے پردگیاں ہوتی ہیں،
ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان بعض اللہ انہیں ہدایت دے، وہ ایسے موقع کی تلاش میں فسق و فجور کے موقع تلاش کرتے ہیں، الغرض ڈھیر ساری خرابیاں، ہمارے نکاح، ہماری شادیاں، ان کی رسم و رواجیں، ایسے ایسے رسم نکال لیے گئے۔ اللہ کی پناہ آج غیر مسلموں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے یہاں حقوق العباد کے معاملے میں کتنی خامیاں ہیں۔ حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا، لوگوں کو کم تولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر کے بیچنا، یا کسی طریقے سے کسی کی کوئی زمین، جائیداد، مال، دولت، حقوق کو دبا لینا، وراثت کے حقوق کو دبانا، ماں کا حق دبا لینا جو باپ کی وراثت سے ملنا چاہیے، بہنوں کا حق دبا لینا جو باپ کی وراثت سے ملنا چاہیے، اور بھائی بھائی کے درمیان حقوق کی تقسیم میں ناانصافی کرنا۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ جبر ہوتا ہے، وہ جتنا چاہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خامیاں، خرابیاں، بگاڑ ہر طرف ہے۔ کہاں تک گنایا جائے؟ کیا گنا دینے سے اصلاح ہو جائے گی؟ لیکن یقیناً گنانا بھی ضروری ہوتا ہے، اشارہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہمیں ہوش آئے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں، ہم کون ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انقیاد، تسلیم، سر تسلیم خم عملی طور پہ قبول کر لیا ہے، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تیرے حکم کے منتظر ہے، بتا کیا کہتا ہے۔ اب آئیے معاملات میں، آئیے تجارت میں، کیا اللہ فرماتا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ مانیے، اگر لا الہ الا اللہ کی شرط مانتے ہیں اور ساتویں شرط قبول ہے اور اس پر عمل ہے، لا الہ الا اللہ کی چابی میں کنجی کے دانا بنانا چاہتے ہیں، دانت بنانا چاہتے ہیں، تو قبول کیجئے اس اللہ کے حکم کو اور چھوڑیے سود کو، چھوڑیے سودی کاروبار کو، چھوڑیے لون کے کاروبار کو اور بینکوں کے کاروبار کو، توبہ کیجئے ان حرام کے کاموں سے اور حرام کے پیسوں سے۔ ساری مثالیں، ہر مسئلے میں مثال آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو حقوق دیجئے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہا اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا حق بلکہ زیادہ، اور جب دیتے ہیں تو کم اور ادھورا، ناقص، یہ سب معاملات من غشنا فلیس منا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے ہم میں سے نہیں۔ آپ نے دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی گزرے اور آپ نے دیکھا کہ بازار میں ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے، آپ نے ہاتھ ڈال کے اس کو دیکھا تو نیچے گیلا اور اوپر سوکھا ہوا، تو اس نے بتایا کہ بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے کہا یہ دھوکہ ہے، وہ من خشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے ہم میں سے نہیں۔ بتائیں کاروبار کرنے والے، بتائیں جو مال کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، جو کوئی کا کوئی اقسام و انواع و اقسام کے ایک سے ملتے جلتے سامان کو، چاول ہو، دالیں ہو، غلے ہو یا دیگر سامان ہو، ملا کر کے ملاوٹ کر کے پیسہ بڑھاتے ہیں۔ بتائیں کیا یہ قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے؟ یقیناً یہ ساری چیزیں، شادی بیاہ کے مسائل، اسلام نے شادی کو آسان کیا ہے، سادہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ شادی نہیں کی، کوئی لڑکی والے پر بوجھ نہیں ڈالا، کوئی رسم و رواج نہیں کیے، کوئی فضول خرچی نہیں کی، کوئی بے حیائی نہیں کی، نہ بے حیائی کا حکم دیا بلکہ منع کیا۔ لیکن ہم ہیں جو ان بے حیائیوں میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے معاشرے میں شادی کو مشکل بنا رہے ہیں۔ شادی کو مشکل بنانے سے زنا کو اور بدکاری کو ہوا ملتی ہے۔ جب نوجوانوں کی شادی نہیں ہوگی، جب بغیر شادی کے نوجوان رہیں گے، لڑکیاں بغیر شادی کے رہیں گی، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے وہ فطرت تو انسان کو بھڑکائے گی نا، شیطان بھی بہکائے گا نا۔ تو پھر آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا، یہ سوشل میڈیا کا دور آج ہمارے نوجوانوں کو، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بہکا کر کے ایک ضلالت کے اور گمراہی کے، بد اخلاقی کے عملی گلے میں لے جا کر گرا چکا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان تمام چیزوں سے توبہ کریں۔ یہ تو تھی وہ خرابیاں اور خامیاں جن کا تعلق ہماری عبادات سے تھا، ہمارے معاملات سے تھا، ہمارے رسم و رواج سے تھا، ہمارے گھریلو معاملات سے تھا، حقوق العباد سے تھا۔
کچھ خامیاں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری توحید سے ہے، ہمارے منہج سے ہے، میں ان کو بھی گناؤں گا۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، اور جس کے 7 شرائط کا ذکر کیا گیا، ان شرائط کے بعد مجھے امید ہے کہ ہمارے کلمے کی اصلاح ہوگی اور ہماری توحید کی اصلاح ہوگی۔ اگر آپ ان شرائط کو یاد رکھیں گے اور ان کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کا دماغ خود کہے گا کہ ہماری توحید میں جہاں خامی ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ آج ہماری توحید کی خامی، میں نے اشارہ کیا تھا ہمارے بعض نوجوانوں کا، جو آج یہ تو بعض کی مثال ہے جن کا واقعہ کھل گیا، جن کی بات کا پتہ چل گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے زندگی کے مسائل کا کچھ بھی نہیں پتا اور وہ اپنا دین کھو بیٹھے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اپنے دین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں ہمارے سماج کی آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری توحید میں خلل ہے، ہماری اتباع سنت میں خلل ہے، ہماری تربیت میں خلل ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ آج روز بروز اخباروں میں خبر پڑھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ خبر پڑھ لیجئے آپ کہ آج فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، اس نے اپنا فلاں مذہب اختیار کر لیا، ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ اور بعض نوجوان لڑکے بھی ہیں جو ایسا کر رہے ہیں اور دین اسلام کو، ایکس مسلم کا فتنہ آپ نے سنا ہوگا، جو اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم ہو چکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس لا الہ الا اللہ کی کنجی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے، ہم تو کھو بیٹھے ہیں۔ تالے کی چابی کھو جائے تو بھی آپ کا گھر بند ہی رہے گا اور تالا نہیں کھلے گا۔ ہماری چابی ہمارے ہاتھ سے کھو چکی ہے۔ یہ مقام غور و فکر کا مقام ہے۔ آج کے اس الہادی دور میں اور غیر اسلامی حملوں کے درمیان، غیر اسلامی فکر، غیر اسلامی ماحول کے درمیان اپنی توحید کو بچانا بہت مشکل کام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھیں، لا الہ الا اللہ کی شرائط کو سمجھیں، ان کو یاد کریں، ان کو ریپیٹ کریں اور ان شرائط کے مطابق خود کو اور اپنے گھر والوں کو اور خاص کر اپنے بچوں کو جو اسکولوں میں جاتے ہیں۔ ہمارے بچے آج، ہمیں تو فخر محسوس ہوتا ہے، ہمارے وہ ماں باپ، بچوں کے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں ڈالتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے، فلاں اسکول میں مشنری کے اسکول میں پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ تعلیم ہے، ICSE کا کورس ہے اور اس کے ذریعے میرا بیٹا فلاں رینک پہ جائے گا تو میرا بیٹا فلاں جو ہے کمپٹیشن بیٹ کرے گا اور میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا۔ اس ڈاکٹری اور انجینئرنگ سے کیا فائدہ جو دین بیچ کر کے ملے، جو دنیا خرید کر آخرت بیچ کر کے ملے؟ کیا کریں گے اس دنیا کا، کیا کریں گے اس شہرت کا، اس ہائی پروفائل اور اعلی مقام کا جس میں آپ کے اور آپ کے بچوں کا دین تباہ ہو جائے؟ جب تک کہ ہم اپنی چابی کو ڈھونڈیں گے نہیں میرے عزیزوں، ہماری چابی لا الہ الا اللہ کی کھو چکی ہے، گم ہو چکی ہمارے ہاتھوں سے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، تلاشنا ہوگا، وہ ہمارے گھروں کے کونوں میں نہیں ملے گی، ہمارے دل کے کونے میں ملے گی۔ ڈھونڈیے، تلاشیے، ٹٹولیے اپنے دل کو اور لا الہ الا اللہ کی چابی کو نکال کے پہچانیے اور دیکھیے کہ اس کے دانت ہیں کہ نہیں۔ ان شرائط پر عمل کیجیے، اپنی توحید کو تازہ کریں، اتباع سنت کے جذبے کو تازہ کریں اور اس اتباع سنت کے جذبے کو اور توحید کے جذبے کو نہ صرف تازہ کریں بلکہ اس کو جاری و ساری رکھیں۔ اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے وقت تلقین کیا کریں، بیٹا گھر سے جا رہا ہے توحید اپنے ہاتھ میں رکھنا،
گھر سے جا رہا ہے سنت کے دامن کو نہ چھوڑنا. ہے کوئی ہمارے درمیان جو گھر سے نکلنے والے بچے کو, جو پرچیزری پہ نکل رہا ہو, جو نوکری پہ نکل رہا ہو, کاروبار کے لیے نکل رہا ہو, تجارت کے سفر پہ نکل رہا ہو, پڑھنے کے سفر پہ نکل رہا ہو, ہے کوئی جو یہ تلقین کرتا ہو کہ بیٹا اپنی توحید بچا لینا, اپنی سنت کو بچا لینا, اپنے منہج کو بچا لینا, صحابہ کے طریقے کو مت چھوڑنا. ہائے رونے کا مقام ہے, چیخیں دھاڑنے کا مقام ہے کہ ہمیں جب خود نہیں پتا کہ ہم کون ہیں, ہماری چابی کیا ہے, ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں, ہماری زبان پر جب توحید نہیں, ہماری زبان پر جب اتباع سنت نہیں, جب رسول کا نام نہیں, جب صحابہ کا نام نہیں, سلف کا نام نہیں, جب منہج توحید کا نام نہیں, تو اپنے بچوں کو ہم کیا دیں گے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی توحید دی ہے؟ ہم نے کبھی سکھایا ہے؟ تو ہم کیا تلقین کریں گے؟ میرے عزیزوں, یہ توحید بڑی قیمتی چیز ہے, یہ دین بہت قیمتی ہے. ایک چھوٹے سے جھٹکے میں انسان دنیا سے چلا جائے. آج کے زمانے میں دیکھیں کیسے کیسے واقعات ہیں. ابھی عید سے پہلے علی گڑھ کے قریب ایک حادثہ ہو گیا کہ کسی کو غلط الزام لگا کر کے مارا پیٹا گیا. تو پھر بتائیے, کبھی کسی کی لنچنگ ہو جاتی ہے, کبھی کسی پہ جھوٹا الزام لگا کر کے جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے, اور کبھی کچھ. تو اس طریقے سے زندگی تو خطرے میں ہے. تو زندگی خطرے میں پڑ جائے مگر توحید خطرے میں نہ پڑے. اگر بچے کو کسی کو پکڑ لیا گیا کسی جھوٹے الزام میں, یا ظالموں نے گھیر لیا اور کہا کہ تو توحید سے اور اسلام سے پھر جا, تجھے چھوڑ دیں گے, تو جب اس کے پاس توحید کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ تو چھوڑ ہی دے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو توحید و سنت کی تعلیم دیں, خود بھی سیکھیں اور اس کی تعلیم دیں. اور یہیں سے یہ تو مسئلہ ہے توحید کے خلاف شرک کا, اسلام کے خلاف کفر کا. ساتھ میں ایک بات اور کہوں گا اصلاح والی, ہمارے یہاں ہمارے بچوں کا اور ہماری نسلوں اور نوجوانوں کا صرف ایمان توحید شرک کے مقابلے میں خطرے میں نہیں, صرف ہمارا اسلام کفر کے مقابلے میں خطرے میں نہیں, یہ تو خطرہ ہے ہی, ساتھ میں خطرہ ہمارے اندر کے مسلمانوں کے درمیان بھی ہے. مسلمانوں میں اسلام کے نام پر خطرہ ہے. آج ہمارا نوجوان اگر دیندار ہو جائے, تھوڑا سا نیک عمل کرنے والا اور صوم و صلات کا پابند ہو جائے, تو کبھی کبھار تو اس کی پابندی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تبلیغی جماعت میں گیا تھا بھائی, تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ ایک چلہ لگایا, 2 چلے لگائے, وہ بہت بڑا دیندار ہو گیا. چلیے ایک پھل تو دکھ گیا کہ وہ نماز کا پابند ہو گیا, مگر یہ خوش ہونے کی بات نہیں, یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاس گھر میں تربیت نہیں, ہماری مسجدوں میں تربیت نہیں کہ ہم اپنے بچے کو خود نمازی بناتے. آخر ہمارا بچہ غیروں کے پاس کیوں گیا؟ اگر ہم اپنے بچے کو 5 وقت کی نماز میں اپنے ساتھ مسجد میں لائیں, بچپن سے 4 سال کی عمر سے, 3 سال کی عمر سے, تو وہ اور 12 سال کی عمر تک, تو 13 سال کی عمر میں وہ خود بخود آئے گا, خود آئے گا, پھر کہنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع, کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. حکم کسے کہتے ہیں؟ زبان سے بولنا. کیا بچہ حکم سیکھتا سنتا ہے, حکم سب کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ بچہ حکم کو جان جائے گا کہ مجھے حکم دے گا بہت لازمی ہے؟ اس حکم سے پہلے تربیت ہے. اس حکم سے پہلے بچے کو ساتھ لا کر کے مسجد میں لا کر کے عادت ڈلوانے والی ایک لمبی پروسیس ہے. 7 سال سے پہلے بچے کو مسجد میں لایا جائے گا. اپنے ساتھ لے آئیے, وہ مسجد میں آنا سیکھ جائے, اور مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کریں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب 7 سال تک وہ آپ کی باتوں میں آپ کے ساتھ ساتھ مسجد میں آپ لائیں گے, اور لانے کے بعد واپس جب لے جائیں تو اس کو کوئی پسندیدہ چیز دلا دیجئے, اس کی جو اسے پسند ہے, 2-4-10 روپے کی, جسے وہ کھا لے اور پسند خوش ہو جائے کہ میرے بھائی نے یا میرے باپ نے مجھے فلاں چیز دلائی. وہ نماز کو نہیں جانتا, وہ تو آپ کے ساتھ
مسجد میں نکلنے کا انتظار کرے گا کہ میرے ابا یا میرے بھائی کب نکلے تو میں ساتھ میں جاؤں، تو اس کو معلوم ہے کہ واپس آئیں گے تو مجھے کچھ دلوائیں گے، تو وہ کیا ہوگا، اس لالچ کے ساتھ آپ کے ساتھ مسجد میں آنے کی عادت پڑے گی۔ تو یہ 7 سال تک تو ایسے ہی آئے گا۔ 7 سال کے وقت پھر آپ کہنا شروع کریں گے کہ بیٹے یا میرے بھائی نماز پڑھا کرو، اسے اب یاد دلائیں گے، دھیرے دھیرے اس کے کان میں ڈالیں گے اور اس کو حکم دینا شروع کریں گے تاکہ دھیرے دھیرے وہ اس عادت کو پکڑے اور عادت پکڑنے کے بعد صلاۃ کا عادی ہو جائے۔ ہم نے یہ تربیت کب کی؟ ہم نے کب اللہ کے نبی کا حکم مانا؟ ہمارا بچہ بے نمازی ہو گیا اور آخر جب اسے کچھ نہیں پتا چلا تو جا کر کے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا اور ان کے ساتھ نماز سیکھ کر کے آیا۔ تو جب تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا تو وہ صرف نماز سیکھ کے نہیں آیا، وہ تبلیغی ہو کر کے آیا، وہ اپنی اہل حدیثیت سے ہاتھ دھو کر کے آیا، اپنے منہج اہل حدیث کو اتار کر کے چھوڑ کر کے تبلیغیت کو اپنا کر کے آیا۔ اس کا منہج برباد، اس کا عقیدہ برباد اور اہل بدعت کے ساتھ ہمدردی ہو گئی۔ ایک لفظ نہیں سنے گا تبلیغی جماعت کے خلاف۔ میری باتیں ہوئی ہیں بے شمار لوگوں سے، چھورا کے ڈاکٹر اسماعیل 1 نمبر کا تبلیغی ہو چکا ہے وہ شخص، اب سے 23 سال پہلے میں نے مدینہ میں بات کی تھی اس سے، اور وہ شخص تبلیغی ہی نہیں بلکہ دیوبندی ہو چکا ہے، اہل حدیث کے مسلک سے باہر نکل چکا ہے۔ ایک لفظ سننے کو تیار نہیں تبلیغ جماعت کے خلاف۔ کیوں؟ آپ کے دل میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں، آج ہی تھوڑا میں نے تقریر کی عصر کی نماز میں اور تبلیغ جماعت کا ذکر کیا، ایک ساتھ مل گئے، کہنے لگے ہم تو کہتے بھائی تبلیغ جماعت سے ہم سیکھ کر کے آئے ہیں، کیا خرابی اس کے اندر بتائیے۔ ابھی یہ مقام نہیں کہ میں اس خرابی کا ذکر کروں۔ 2005-6 کی بات ہے جب ہمارے ٹانڈے کے اندر تبلیغی جماعتوں کی سلسلہ بنا تھا تو میں نے آ کر کے تبلیغی جماعتوں کے خلاف تقریریں کی تھی جامع مسجد ٹانڈا کے اندر اور یہاں پیچھے غربی مسجد کے اندر اور اڈے والی ڈھیر والی مسجد کے اندر۔ اتفاق تھا کئی دن تک لگاتار میں نے تقریر کی اور وہاں تبلیغی جماعت کی پول کھولی، اس کی حقیقت بیان کی، اس کا عقیدہ بیان کیا، اس کا منہج بیان کیا، اس کی خرابیاں بیان کی، اور اتفاق تھا کہ میں تقریر کر رہا تھا اسی دوران تبلیغی جماعت آ گئی اس مسجد کے اندر۔ قصبے والے سن رہے تھے اس وقت میری بات، لیکن باہر لوگ سننے کو تیار نہیں تھے، مگر الحمدللہ میری اس تقریر کے اسی وقت وہ لوگ فوراً واپس ہو گئے اور اس کے بعد ٹانڈے میں جماعتیں آنا بند۔ کتنے لوگوں نے مجھے یہ کہا مولانا آپ نے ایک خیر کا کام شروع ہوا تھا آپ نے اس کو روک دیا، تبلیغ کی وجہ سے مسجدیں پھٹ گئی تھی، سیلاب آ گیا تھا مصلیوں کا مسجدوں کے اندر، تو آپ نے اس کام کو روک دیا۔ ایک بات آپ سے کہہ دوں، پہلی چیز جو میں نے بتلائی، تبلیغی جماعت کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو آپ یاد کر کے اس پر عمل کر لیں تو آپ خود اس حدیث کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، نماز کی عادت ڈلوائیں گے تو ہمارا بچہ تبلیغ میں نہیں جائے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر ہمارا بچہ تبلیغی جماعت سے دور رہ کر کے مسجد میں کبھی کبھی آتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں۔ ہمیں یہ گوارا نہیں، بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں دھیان میں رکھیے گا، ہمیں گوارا نہیں ہمارا نوجوان تبلیغی جماعت کے ذریعے نیک بنے، ہمیں گوارا نہیں۔ توحید و سنت پر قائم رہتے ہوئے، اہل حدیث کے منہج اور طریقے پر قائم رہتے ہوئے، توحید، سنت نبوی اور منہج صحابہ پر چلتے ہوئے اگر اس کے اندر چھوٹی موٹی خامیاں ہیں، اگر وہ کبھی کبھار بعض اعمال میں کوتاہ ہے تو بھی ہمیں گوارا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جان لیجیے۔ یہ کب ہے یہ بات؟ تبلیغی جماعت کے مقابلے، ورنہ کسی کی خامی پر ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تو بھیا نماز نہیں پڑھتا مت پڑھ، تیرے پاس تجارت میں لین دین میں خرابی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے تو تو کرتا رہے، یہ مطلب مت سمجھنا۔ تبلیغی جماعت کے ذریعے نیک بننے سے بہتر ہے کہ بندہ ایسے ہی رہے جیسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اگر نیک بنے گا تو تبلیغی جماعت سے محبت کرے گا
اور تبلیغی جماعت یہ بدعتیوں کی جماعت ہے، ان کے پاس یہ صوفیوں کی جماعت ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ ہے ان کے پاس، حلول کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کے عالم الغیب کا عقیدہ ہے، اور بہت سارے خراب عقیدے ہیں جو ان کے پاس پائے جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اہل بدعت سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ جو اہل بدعت سے محبت کرے گا وہ بدعت سے محبت کرے گا، اور اہل بدعت سے محبت کرنا امام مالک فرماتے ہیں اور دیگر سلف کہتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی توقیر و تعظیم اور عزت کی، اس کی تعریف اور محبت کی، اس نے اسلام کو ڈھا دینے میں مدد کی۔ اور تبلیغی جماعت سے محبت کرنا ہمارے عقیدے ولا اور برا، یعنی محبت اور بغض، دین پر محبت اور دین پر دشمنی، دین پر محبت اور دین پر بغض، یہ ہمارا بہت بڑا دین اسلام کا قاعدہ ہے، قانون ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے کہا تھا قد بدا وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اے لوگوں ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی اور بغض اور نفرت پیدا ہو چکی ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم تنہا اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے۔ تو پھر تبلیغی جماعت بدعتی جماعت ہے، اس سے نفرت کرنا یہ دین و ایمان کا ضروری لازمہ ہے۔ تو جو انسان محبت کرے گا وہ ادھر سے جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دین اسلام پر، توحید و سنت پر لائیں اور ان کی تربیت کریں، اور منہج اہل حدیث پر، منہج سلف پر اور صحابہ کے طریقے پر ان کی تربیت کریں، اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یاد دلائیں کہ توحید کیا ہے، کلمہ توحید کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، توحید پر چلنے کی توفیق دے، اور توحید کے معانی کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو جاننے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر دیا۔